अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। भारत नाज़ियों से मुतासिर एक फस्ताई रियासत है। नाज़ी यहूदियों का और आरएसएस मुसलमानों का खात्मा चाहती है। वजीर आजम इमरान खान का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा भारत पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए भी खतरा है। आरएसएस वाले सरेआम हिटलर की पॉलिसियों को सराहते हैं। ये खित्ते की सबसे ज्यादा इंतहा पसंद हुकूमत है। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करे, खुसूसन मसला कश्मीर पर। मसला कश्मीर खित्ते का अहम मसला है जो कभी भी भड़क सकता है। यह भी कहा जो बाइडन अमेरिकी पोल्स में सरे फहरिस्त हैं, लेकिन ट्रंप भी गैर मामूली सियासतदान है। इजहार राय की आज़ादी की हद होती है। गुस्ताखाना खाके आज़ादी इजहार राय नहीं। आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। भारत पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए भी खतरा है। वजीर आजम इमरान खान का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक फाशिस्ट रियासत है जो नाज़ियों से मुतासिर है। मसला कश्मीर खित्ते का अहम मसला है। भारत पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक जिनमें चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए एक खतरा है। वजीर आजम ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत एक फाशिस्ट रियासत है जो नाज़ियों से मुतासिर है। वजीर आजम ने कहा कि मसला कश्मीर खित्ते का अहम मसला है जो कभी भी भड़क सकता है। जरीदे को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बराबरी का बर्ताव करे। वजीर आजम का यह भी कहना था कि भारतीय हुकूमत सबसे ज्यादा इंतहा पसंद हुकूमत है। आरएसएस सरेआम हिटलर को सराहती है। पाकिस्तान का तालिबान पर कोई कंट्रोल नहीं। अफगानिस्तान में चीजें कहां जा रही हैं कोई नहीं बता सकता। जो बाइडन अमेरिकी पोल्स में सरे फहरिस्त हैं, जबकि ट्रंप भी गैर मामूली सियासतदान है। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान का तालिबान पर कोई कंट्रोल नहीं। शुरू से ही अफगान जंग जारी है। भारत पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक जिनमें चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए भी एक खतरा है। मुल्क भर में जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। रैलियों और जलसों के साथ साथ महफिल मिलाद का खुसूसी एहतमाम किया गया। सजे धजे बाजारों में शहरियों के लिए लंगर भी तकसीम किया गया। फिजाएं दुरूदो सलाम से मुअत्तर, शहर शहर, बस्ती बस्ती, गांव गांव में चरागा। कभी तो मेरा सलाम होगा। मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई। गली मोहल्लों और बाजारों की सजावट दीदनी है। मसाजिद, घर, अहम इमारतें जगमगा उठी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अमन और भाईचारे का दर्स मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वलादत के दिन हम उस रास्ते पर चलें जो मेरे नबी ने जिसका तयन किया, जो मस्जिद के अंदर बैठकर सारे मसाइल हल किया करते थे। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुल्क भर में रैलियां जारी हैं, जबकि जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। जगह जगह लंगर और सबीलों का खुसूसी इंतजाम किया गया। दिन के आगाज में विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी और महफिल में सीरतुल नबी पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना हमारा मिशन है। कौमी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, अहले मगरिब मुसलमानों की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत की नज़ाकत को नहीं समझते। मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद गिलज़ई से। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के निसाब में सीरतुन नबी पढ़ाने का ऐलान। कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम इंसान न आया न आ सकता है। जो अचीवमेंट एक इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो कोई दुनिया में इंसान ने नहीं की और ना कर सकता है।
اور جتنی جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا۔ گستاخانہ خاکوں پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم بولے کہ مسلم ممالک کو مغرب میں اسلامو فوبیا کے مسئلے پر مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹ، مغربی لیڈرز کو، یورپین یونین کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں لیکن فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا ہم اس سے دور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں۔ رضوان احمد غلزئی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے کہا ہے کہ مودی سرکار جابرانہ اقدامات کے باوجود کشمیریوں کا عزم توڑنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے کہا تقسیم ہند کے بعد سے ہی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی ہولناک خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ہندوستان نے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 اور 35A کو کالعدم قرار دیا۔ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورمز میں تقسیم کے نامکمل ایجنڈے کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی اور مظالم کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ ایاز صادق کون ہوتے ہیں؟ ابھینندن کو واپسی کا فیصلہ کرنے والے یہ بغض عمران کی وجہ سے دوستی بھارت تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر ٹانگیں کانپتی ہوتی ایاز صادق صاحب تو اگلے دن ہم ان کے 2 جنگی جہاز مار گراتے۔ آپ کو بڑا پتہ چل گیا کہ ٹانگیں کانپتی ہیں، پاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے ٹانگ پکڑ کے۔ یہ عادت آپ کی کیوں نہیں جاتی پاؤں میں بیٹھنے کی؟ ایک ایسا لیڈر آیا جس کا نام عمران خان ہے، جس نے پہلی دفعہ ان کی باریاں توڑی ہیں۔ پہلی دفعہ نورا کشتی نہیں ہو رہی۔ معاون خصوصی شہباز گل نے لاہور میں پریس کانفرنس میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور نون لیگ کے رہنما ایاز صادق کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایاز صادق کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ابھینندن واپس جائے گا یا نہیں جائے گا؟ فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے۔ شہباز گل مزید بولے کہ ایاز صادق نے بھارتی وزیر اعظم مودی کا بیانیہ دہرایا ہے۔ یہ جو بیانیہ آپ کا لگاتار ہندوستان کی پریس میں چلتا ہے، آپ کی سٹیٹمنٹ سے وہی بیانیہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے مزید کہا کہ ایاز صادق کے بیان پر بھارت میں خوشی کی لہر ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ پاک فوج کا دشمن مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن ہے۔ قوم پاک فوج کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج راولپنڈی میں اپنی عظیم افواج کو، جرت مند افواج کو اور ملک پہ جان نثار کرنے والے جرنیلوں اور جوانوں کو آج سارا راولپنڈی سلام پیش کرتا ہے۔ جو پاک فوج کا دشمن ہے وہ اسلام اور پاکستان کا دشمن ہے، کیونکہ پاک فوج اسلام کی فوج ہے۔ دنیا اسلام میں اس نے فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں آل شریف میں سخت قسم کی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ شہباز شریف کی آل کا جاتی عمرہ آنا جانا بند ہو چکا ہے۔ آل شریف کے اندر سخت قسم کی پھوٹ پڑ چکی ہے اور بیگم صفدر عوان صاحبہ نے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں وکیلوں کے ساتھ کہ وہ مسلم لیگ نون کو اپنے نام سے رجسٹر کروانے کی وہ سارے صلاح مشورے کمپلیٹ کر دیے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی پچھلے کئی ہفتوں سے ان کا آنا جانا جاتی عمرہ میں بند ہو چکا ہے۔ اب کھل کھلا کے ان کے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرسوں رات کو نواز شریف صاحب کو اور بیگم صفدر عوان صاحبہ کو میسج بھجوایا ہے۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور بیگم صفدر عوان صاحبہ کو کہا کہ ہم آپ کے بیانیہ کا بوجھ زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتے۔ آج میں آپ کو ایک پریڈکشن کر دوں، مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی انشاءاللہ۔ ایاز صادق سمیت جتنے پی ڈی ایم کے اہلکار اور لیڈرز جو اداروں کے خلاف، عدالتوں کے خلاف، ریاست کے خلاف انڈین را کے بیانیے کے اوپر چل رہے ہیں، فوری طور پہ ان سب لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔
اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے مزید کئی گلیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش کر دی۔ F62, 34, F104 اور I-10-2 کی متعدد گلیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش کی گئی۔ F62 کی گلی نمبر 18 میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات کے مطابق 5 گلیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے پولیس تعینات کی جائے گی۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے مزید کئی گلیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش کر دی۔ F62, 34, F104 اور I-10-2 کی متعدد گلیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش کی گئی ہے۔ F62 کی گلی نمبر 18 میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے۔ ملک میں کرونا وائرس کے وار بدستور جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 1078 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مزید 20 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ NCOC نے ملک میں وبا کے پھیلاؤ میں تیزی پر تشویش کا اظہار کیا، جس کی تفصیل جانیں گے رضیہ خان سے۔ کورونا کے وار تیز ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1078 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مزید 20 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 11,864 ہو گئی ہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ کیسز کی تعداد 1,45,238 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں 1,03,831، خیبر پختونخوا میں 39,361 اور بلوچستان میں 15,887 مریض سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد میں 19,594، آزاد کشمیر 40,046 اور گلگت میں 4,229 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ NCOC کی جانب سے ملک میں وبا کے پھیلاؤ میں تیزی پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور ماسک پہننے کی سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ رضیہ خان، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ مسافروں کو 2 کیٹیگریز A اور B میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیٹیگری A میں آسٹریلیا، چین، جاپان، نیوزی لینڈ، سعودی عرب، ترکی سمیت 22 ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو السلام علیکم، میں ہوں صدف درانی۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا YouTube چینل اور بر وقت معلومات کے لیے پریس کیجیے بیل آئیکن۔